ناظرین، ایک وقت تھا جب دنیا کے 3 برِ اعظموں پر ایک ہی سلطنت کا پرچم لہراتا تھا، ایک ایسی سلطنت جس کے نام سے یورپ کے تمام بادشاہ کانپتے تھے۔ جس کے ایک اشارے پر جنگیں شروع ہوتی اور ایک ہی حکم پر مکمل طور پر سلطنتیں ختم ہو جاتی۔ لیکن پھر وہی عظیم سلطنت ایک دن اپنے ہی محلوں میں قید ہو کر رہ گئی، اور اس سلطنت کا آخری سلطان، جسے کبھی خلیفہ مسلمین کہا جاتا تھا، اپنی ہی قوم کے ہاتھوں خاموشی سے ملک بدر کر دیا گیا۔ نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، صرف ایک ٹرین اور ایک خاموش رات اور ٹوٹتے ہوئے خلافت کے آخری آثار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 600 سال تک دنیا پر حکومت کرنے والی عثمانی خلافت اچانک کیسے ختم ہو گئی؟ کیا یہ صرف ایک اندرونی کمزوری تھی، یا پھر اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کا کوئی خفیہ جال اور مکمل کھیل تھا؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک سلطنت کی نہیں، بلکہ ہے طاقت، سیاست، غداری اور تاج کے ایسے راز کی کہانی ہے جس نے پوری مسلم دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ السلام علیکم اینڈ آداب، میں ہوں یوسف عزیز اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں راز دنیا۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس مختصر ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے عثمانی خلافت کے آخری سلطان کی، جسے ایک وقت پوری امت مسلمہ کا محافظ سمجھا جاتا تھا، لیکن آخرکار اسے اپنی ہی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جی ہاں پیارے ناظرین، اگر بات کی جائے 1922 استنبول کی، سلطنت عثمانیہ کا شاہی محل مکمل طور پر تاریکی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ وہی محل تھا جہاں کبھی دنیا بھر کے سفیر جھک کر داخل ہوتے تھے۔ آج ایک خوف اور بے یقینی میں مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ محل کے ایک کمرے میں ایک شخص خاموش اور تنہا بیٹھا ہوا اپنی سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عثمانی خلافت کے آخری سلطان کی۔ باہر شہر بدل چکا تھا، سڑکوں پر نئی سوچ جنم لے رہی تھی، اور اندر محل کی دیواروں میں ایک سلطنت اپنی آخری سانسیں اور ہچکولے لے رہی تھی۔ لیکن یہ انجام اچانک نہیں آیا۔ اس کہانی کی شروعات کئی سال پہلے ہو چکی تھی۔ ایک وقت تھا جب عثمانی خلافت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوا کرتی تھی، جس میں ترکی، عرب، شام، مصر، فلسطین، شمالی افریقہ اور یورپ کے کئی علاقے اس کے زیر اثر ہوتے تھے۔ یہ صرف ایک سلطنت نہ تھی، بلکہ ہے مسلمانوں کے لیے اتحاد کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ ہے وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور یہ وہی وقت تھا جب یورپ میں نئی طاقتیں مکمل طور پر فعال اور ابھر رہی تھی۔ انڈسٹریل انقلاب آ چکا تھا، جدید ہتھیار، نئی معیشت اور نئی سیاست دنیا کا نقشہ بدلنے کو تیار تھی، اور دوسری طرف عثمانی سلطنت اندر سے کھوکھلی اور کمزور ہو رہی تھی، جس میں کرپشن، سیاسی سازشیں، کمزور حکمران اور مسلسل جنگیں، یہ سب خلافت کی بنیادیں ہلا چکے تھے۔
لیکن پھر پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت نے اس وقت جرمنی کا ساتھ دینے کو ترجیح دی، لیکن شاید یہ عثمانی سلطنت کی اس وقت کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جنگ ختم ہوتے ہی برطانیہ، فرانس اور ان کے اتحادیوں نے عثمانی سلطنت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ایک ناگزیر اور مکمل منصوبہ بنایا۔ عرب علاقوں میں بغاوتیں شروع ہوئیں اور خلافت عثمانیہ کی طاقت تیزی سے ختم ہونے لگی۔ سامعین، یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ دنیا کے نقشے کو دوبارہ بنانے کا ایک مکمل کھیل تھا۔ اسی دوران ایک نیا نام سامنے آیا، مصطفیٰ کمال۔ یہ وہ شخص تھا جو بعد میں اتا ترک کہلایا۔ یہ ایک فوجی افسر تھا، لیکن اس کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ عثمانی خلافت اب پرانی ہو چکی اور ترکی کو جدید، سیکولر اور یورپی انداز کی ریاست بنانا ہوگا۔ لیکن ادھر دوسری طرف ترکی کے آخری سلطان خلافت کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اب حالات ان کے ہاتھ سے مکمل نکل چکے تھے۔ برطانوی فوج استنبول میں داخل ہو گئی، معیشت تباہ ہو رہی تھی اور عوام کے اندر شدید غم و غصہ بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے 600 سالہ خلافت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، 1922 میں ترکی کی نئی پارلیمنٹ نے سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا اور سلطنت کے آخری سلطان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ تصور کیجئے اور ذرا سوچئے، وہ شخص جسے کبھی پوری مسلم دنیا کا خلیفہ کہا جاتا تھا، آج اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عثمانی سلطان کو ایک رات ان کے چند قریبی ساتھیوں نے خاموشی سے ایک برطانوی جنگی جہاز کے ذریعے استنبول سے نکال دیا۔ نہ کوئی شاہی پروٹوکول اور نہ ہی کوئی عظیم الوداع، باقی رہی تو صرف مکمل طور پر خاموشی۔ اور یوں تقریباً 600 سال پر محیط عثمانی خلافت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ خلافت واقعی صرف اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوئی یا پھر عالمی طاقتیں پہلے ہی اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھیں؟ کیونکہ یہ تاریخ بتاتی ہے برطانیہ اور یورپی طاقتیں کافی عرصے سے عثمانی سلطنت کو یورپ کا بیمار آدمی کہنے لگی تھی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جب تک خلافت قائم رہے گی، مسلم دنیا کسی نہ کسی شکل میں متحد رہے گی۔ اسی لیے پہلی عالمی جنگ کے دوران عرب علاقوں میں بغاوتوں کو سپورٹ کیا گیا، خفیہ معاہدے کیے گئے اور بعد میں انہیں علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ یہاں تک کہ فلسطین کا مسئلہ بھی اسی دور کی سیاست سے جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف مصطفیٰ کمال ترکی کو مکمل طور پر نئی شناخت دینا چاہتا تھا۔ اس نے خلافت مکمل طور پر ختم کی، اسلامی قوانین کے جگہ نئے قوانین متعارف کروائے، عثمانی لباس اور رسم و رواج تبدیل کیے گئے اور ترکی ایک نئی سمت اور نئی ڈگر پر چل پڑا۔ لیکن پوری مسلم دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ یہ پہلی بار صدیوں کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی مشترکہ خلافت باقی ہی نہ رہی تھی۔ آج بھی کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا عثمانی خلافت کو بچایا جا سکتا تھا؟ کیا عثمانی سلطان واقعی کمزور ہو چکا تھا یا پھر وہ ایک ایسے کھیل میں پھنسا جہاں فیصلے پہلے ہی ہو چکے تھے؟ شاید تاریخ کبھی اس کا مکمل جواب نہ دے سکے، لیکن ایک حقیقت ضرور ہے، طاقت جب بھی کمزور ہونے لگتی ہے تو دشمن صرف باہر سے نہیں آتے بلکہ اندر سے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عثمانی خلافت کی کہانی بھی شاید یہی سبق دیتی ہے کہ سلطنتیں صرف جنگوں سے نہیں ختم ہوتی بلکہ اندرونی تقسیم، سیاسی سازشوں اور بدلتے وقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا عثمانی خلافت کا خاتمہ ایک قدرتی سیاسی تبدیلی تھی یا پھر ایک بڑی عالمی سازش کا حصہ تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بھیجیں گے۔ اور اگر آپ کو ایسی ہی سسپینس، ہسٹوریکل اور پوشیدہ رازوں سے بھری ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی کے پیچھے ایک مکمل راز ہوتا ہے۔ تو جڑے رہیے راز دنیا کے ساتھ۔